بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور کمزوروں پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ پھر فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تم کو یہ نعمت بخشی ہے۔ قوم نوح علیہ السلام کے بعد تم کو زمین کا مالک بنایا ہے، خوشحالی اور مال و دولت عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو۔ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، توبہ کر لو، بت پرستی چھوڑ دو، اللہ تم کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اللہ سے ڈرو، وہ تم کو مزید طاقت و قوت دے گا، مال و اولاد میں برکت دے گا، آسمان سے تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا۔ قوم عاد نے جب یہ باتیں سنی تو حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کے کیا معنی ہیں۔ اپنے باپ دادا کے پرانے طریقوں کو ایک نوجوان کے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کبھی آپ کو بیوقوف کہتی، کبھی جھوٹا کہتی، شاید ہمارے معبود کی اس پر مار پڑی ہے، اس لیے ایسی بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیے عذاب کی شروعات کیسے ہوئی۔ تمام باغات و کھیتی باڑی میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب بھی توبہ کر لو، سمجھایا کہ یہ تمہاری ہلاکت و بربادی کی شروعات ہے، اب بھی توبہ کر لو، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے انکار کر دیا، پھر بھی نہ مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے غصے کو کوڑا ان پر ہوا کی شکل میں برسا۔ 7 راتیں 8 دن تک مسلسل تیز ہوا کا طوفان آیا۔ ہوا کا ہر جھٹکا پچھلے جھٹکے سے تیز ہوتا اور ہوا انہیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ ہوا نے پورے علاقے کو تباہ کر دیا۔ جب کوئی قوم اپنے نبی کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ کا عذاب ان پر اس طرح نازل ہوتا۔ اللہ ہمیں حفاظت فرمائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف ہونے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔